بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے وہ صحابی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات کے اندر شریک ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وفات پا گئے۔ تو ان کے بارے میں یہ ایک حدیث مروی ہے کہ یہ حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ تو یہ صحابی ہیں جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک یہودی نے اپنے ساتھی کو کہا کہ اذهب بنا، کہ آپ ہمیں لے چلیں نبی کی طرف۔ تو اس کے ساتھی نے کہا اس کو نبی نہ کہے، دشمنی دیکھیے، اس کو نبی نہ کہے۔ کیوں؟ لو سمعک، اگر وہ سن لے گا تیری بات کو تو اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ تو کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی اس یہودی نے اپنے اس ساتھی یہودی کو کہا کہ اس کو تو نبی نہ بول، کیونکہ جب تو اس کو نبی بولے گا تو وہ خوش ہونے لگ جائے گا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں محاورہ موجود ہے، ہم کہتے ہیں اس کی تو آنکھیں ماتھے پر ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ جب کسی کی تعریف کی جائے تو اپنے اندر وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح اس نے کہا تھا کہ اس کو نبی نہ کہے، کیونکہ جب تو اس کو نبی کہے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، اور ہمیں پسند نہیں ہے کہ وہ خوش ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر بہرحال وہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا سوال کرتے ہوئے کہ ہمیں آیات بینات کے بارے میں بتلائیے، یعنی اللہ کے واضح آیات، اللہ کی واضح نشانیوں کے بارے میں ہمیں بتلائیے، وہ کیا ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، میدان جنگ سے نہیں بھاگنا، سود نہیں کھانا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہیں لگانا، اور یہودیوں تمہارے لیے خاص بات، اللہ کا حکم یہی تھا کہ ہفتے کے دن نافرمانی، ہفتے کے دن سرکشی نہیں کرنا، لا تعتدوا فی السبت۔ جب یہ باتیں ان دونوں یہودیوں نے سنی تو فوراً فقبلا یدی ورجلی، حضور کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پاؤں کو بھی بوسہ دیا، اور دونوں نے کہا وقالا نشہد انک نبی، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور کی اس گفتگو کو سن کر ان دونوں نے گواہی دی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو حضور نے سوال کیا فما یمنعکم ان تتبعونی، تمہیں کس چیز نے پھر روکا ہے کہ تم میری اتباع کرو؟ تم میری اتباع کیوں نہیں کرتے پھر؟ آج مسلمانوں سے یہی سوال بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالت ابتر ہو چکی ہے۔ آج ہم نے سچا نبی تو مان لیا ہے لیکن اتباع کیوں نہیں کی؟ یہی سوال ہم مسلمانوں سے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے حضور کی اتباع کیوں نہیں کی؟ کلمہ تو پڑھ لیا، نبی تو مان لیا، موحد تو ہم بن گئے، اللہ کو ایک تو مان لیا لیکن اللہ کی نہیں مانی۔ فما یمنعکم ان تتبعونی، حضور نے یہ شکوہ کیا ان سے، تم میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر اس کے بعد ان دونوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہمیں یہود قتل نہ کر دیں۔ صرف یہی چیز ہے، ہم آپ کو نبی تو مانتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر ہم واقعی آپ کی اتباع شروع کر دیں تو ہمیں یہود قتل کر دیں گے۔ بس اسی خوف سے وہ دونوں چلے گئے۔ پھر آج بس یہی سوال اپنے آپ سے آپ کیجئے کہ ہم نے کیا حضور کی اتباع کی ہے جو کرنی چاہیے تھی؟ اس جواب کا حل ڈھونڈیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔